دوستو آپ نے جنت کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جنت کیا ہے اور کہاں ہے، اس کی تعداد، منزلیں، پھاٹک، باغات وغیرہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقامات تیار کر رکھا ہے، آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھے ہیں اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں موجود ہیں۔ جنت کی نعمتیں کسے ملیں گی اور کہاں کس کے پاس ہوں گی، تو سن لیجئے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بدستہ اور ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کے بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ یعنی نعمتوں کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کے پیشاب نہ پاخانے کی کوئی حاجت نہ ہوگی۔ وہ تھوکیں گے نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و باد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محظوظ ہوں گے۔ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کی بالا خانوں اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والوں تاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ جنت کے پھاٹک، حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت تنگی سے محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات، جنت کے باغوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
امتن مذنبۃ و رب غفور، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ہر ایک روایت میں ہے کہ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہیں اور بعض یاقوت سرخ اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر کہاں اور کیسے ہے؟ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کے نہر میں جائے گا تو اسے پیے گا تو انہیں ایسی حیات ملے گی، پھر انہیں موت نہ آئے گی۔ اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے۔ اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار بھی نہ ہوں گے۔ اور جب شراب کی نہر میں لے جائیں گے، انہیں پلایا جائے گا، انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض ہیں اور ایک حوض میں گر رہی ہوں گی جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کا نام یہ ہے: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر مرا ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہی جوان رہے گا، آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کی جنتی 80,000 خادم، 72 بیویاں ملیں گی۔ اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ لگایا جائے گا کہ جتنا جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں اور ہم کبھی فنا نہ ہوں گے، ہم چین میں رہیں گے، چین میں رہنے والے، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ہم خوش ہونے والیاں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گے۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ان کے لیے ہوں۔ جنت کے بازار، ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے ہوئے ان کے داغوں اور ان کے حسن و جمال کو نکھار دے گا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے۔ جنت